میں پہلے کہہ چکا میں احادیث کے خلاف نہیں ہوں. دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے، قرآن نے تصدیق کر دی کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک وہ براق آیا، وہ فرشتہ آیا، وہ اس کو لے گیا وہاں تک، واپس بھی لے کر آیا. تو آگے حدیث میں ظاہر انہوں نے بتایا ہوگا اپنے کمپینین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کو کہ میں وہاں پہ میں نے کیا کیا کیا. حدیث میں اس کا ذکر ہے. معتبر حدیث سے ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہاں گئے، انہوں نے نبیوں کی امامت بھی کروائی، اس لیے وہ امام الانبیاء بنے. پھر وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. اب یہ ان فرقہ بازوں کا آپس میں مسئلہ ہے کہ وہ باریک پردہ تھا، موٹے والا تھا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا یا نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روپ میں ہے. اللہ تعالیٰ کون سے اپنے اصلی روپ میں کسی کو دکھائیں گے؟ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا یا اللہ میری قوم میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیں، تو اللہ نے منع بھی کیا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. وہ جب روشنی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، گش کھا کے گر پڑے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آسمانوں پر، ان کو سیر کرائی تو ان سے ملاقات بھی کی. یہ بہت بڑا معجزہ ہے ہمارے نبیوں میں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سے معجزے تھے؟ مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دی. اللہ کے حکم سے کرتے تھے نا، وہ معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا. اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معجزہ ہے کہ جو اللہ کا دیدار ہوا. یہ قطن جو لوگ کہتے ہیں جو باریک پردہ تھا، فلانا تھا، اللہ کسی روم میں بھی بیٹھ سکتا ہے. اس کے لیے کون سی بھید ہے کچھ؟ اللہ تعالیٰ کسی روم میں بیٹھ سکتا ہے، وہ انسان کے روم میں بیٹھ سکتے ہیں. اگر وہ کہہ دیں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی اس رب کائنات کا خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں تمہارا، میں ہی تمہارا رب ہوں، تو اسے ہاتھ میں ملا لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. اس لیے یہ بالکل بے سروپا باتیں ہیں کہ جی وہ کبھی کہتا خواب میں گئے، وہ جا ہی نہیں سکتے، وہ کنڈی ہلتی رہی، وہ چڑکنی، وہ بستر بھی گرم رہا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بالکل ہوا جب ہم نے 30 پاروں پہ ایمان رکھ لیا، ایک ایک لفظ پہ ہم نے ایمان رکھا، تو پھر اس آیت کو ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ اب آگے جا کے علماء نے تھوڑا زیادہ بھی لکھ دیا ہوگا، میں پھر بھی کہتا ہوں سب ٹھیک ہے، میں اعتراض نہیں کروں گا، کیونکہ یقیناً ان کو مراج ہوا